خیر کی دعا، کیا اعزاز، کیا عظمت ہے، کیا پیار ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا محبت ہے۔ اور محبت کی انتہا اس وقت بھی دیکھنے کو آئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا، مغموم دیکھا، افسردہ دیکھا، تو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد فوراً خوشخبری سنائی حضور نے۔ یہ خوشخبری صرف دو خواتین کے لیے، پوری انسانی تاریخ میں دو خواتین ایسی ہیں جن کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پر آپ سے کر دیا ہے۔ اللہ، ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پر آپ سے کر دیا ہے۔ ایک یہ ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب بنت جحش ہیں جن کا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ گویا ان دونوں کے نکاح آسمانوں پر بھی ہوئے اور زمین پر بھی ہوئے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے کہ اللہ نے جو چیزیں دوسرے لوگوں کو ایک ایک کی صورت میں دی ہے، حضرت عثمان کو ڈبل دی، سنگل نہیں ڈبل دی۔ یہی دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہری رشتہ داری حضور کی صاحبزادیوں کے حساب سے، اور اگر آپ اوپر کو جائیں گے تو اوپر بھی سنگل نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننہال کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دجال کا شجرہ نسب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہا ہے۔ اوپر بھی دوہری رشتہ داری، اور اس لحاظ سے دامادی کے لحاظ سے بھی دوہری رشتہ داری۔ اللہ کریم ہے، اللہ نے جب ہجرت کی شہادت دی تو حضرت عثمان کو ہجرت بھی دوہری نصیب ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف۔ اللہ نے اس لحاظ سے حضرت عثمان کو نوازا کہ دوہری حیثیت، قرآن کے ساتھ دوہرا تعلق۔ حافظ قرآن تو تھے، کاتب قرآن بھی بنے۔ آج جہاں دنیا میں جس مسجد میں جس کونے میں آپ جا کر قرآن حکیم اٹھائیں گے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو یاد دلائے گا۔ انہوں نے 6 نسخے اپنی خلافت میں تیار کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجے۔ وہی 6 نسخے آگے بڑھ کے آج ساری کی ساری مساجد میں، دکانوں میں، مکانوں میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم موجود ہے۔ تو قرآن حکیم سے دوہرا رشتہ، ناشر قرآن بھی، حافظ قرآن بھی، اور کاتب قرآن بھی، اور پھر قرآن کے ساتھ دوستی اتنی پکی کہ جب باغیوں نے حملہ کیا، یہی مہینہ تھا نا، اسی مہینے کی 18 تاریخ ذو الحجہ کا مہینہ تھا، اور دروازے کے اوپر بھی دوہرا نقشہ نظر آ رہا ہے، سنگل نہیں ڈبل۔ دروازے پر پہرا کون دے رہے؟ جن سے بہتر پہرے دار آسمان کی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوں گے، جن سے بہتر پہرے دار اس دنیا کی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ کون پہرا دے رہے ہیں؟ اپنے خالو کا پہرا دے رہے ہیں، اپنے والد کے ہم زلف کا پہرا دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کا پہرا دے رہے ہیں۔ کون پہرا دے رہے ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین پہرا دے رہے ہیں۔ دروازے کے اوپر 2 شہزادے کھڑے ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کھڑے ہیں۔ یہاں بھی دوہرا پن آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، سنگل نہیں، جہاں بھی ڈبل۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب شہادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ جسم سے خون کا فوارہ پھوٹا اور سامنے اللہ کا قرآن ایسے کھلا ہوا ہے، ایسے کھلا ہوا ہے۔ ادھر سے خوشخبری یاد آ رہی ہے کہ آج اللہ کے محبوب نے خواب میں مجھے بتایا تھا عثمان تیرا روزہ لمبا ہو گیا، بڑا لمبا روزہ تھا، بڑا لمبا روزہ تھا، تیرا روزہ لمبا ہو گیا، بس اب صبر کا اجر ملنے والا ہے، آج افطاری ہم اکٹھی کریں گے، آج افطاری ہم اکٹھی کریں گے۔ یوں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا اور یوں چہرے سے خون کا فوارہ اچھلا اور جا کر سورۃ البقرہ کی اس آیت میں لگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کے ساتھ اتنی مضبوط رشتہ، اتنی مضبوط محبت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا حضرت عثمان کو، بہت نوازا، ان کی شہادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی طرح کا جذبہ سخاوت اور جذبہ شہادت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔